برادران ملت اسلامیہ، بزرگوں، دوستوں، دور و نزدیک سے آنے والے تمام سنی مسلمان بھائی، جوانوں، ہم عمر کے ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ صدق اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں ہم سب کو بیٹھایا ہے۔ حضرات محترم، میں بتانا چاہوں گا کہ ہم سب یہاں پر اپنے نیند کو قربان کر کے نرم اور گرم بستر چھوڑ کر ہم مسجد میں یہاں پر حاضر ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور خاص طور سے میں یہ بڑی بات کہنا چاہوں گا یہاں کے جوانوں کے لیے اور ٹرسٹیان حضرات کے لیے، کمیٹی حضرات کے لیے، کہ جنہوں نے اس نیک کام کو جاری کیا ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ ایسے کام کا آغاز کرے۔ وہ کون سا کام ہے؟ رمضان سے لے کر اب تک یہ کام جاری ہے۔ الحمدللہ کافی تیزی کے ساتھ یہ نیک کام آگے بڑھ رہا ہے، اور سارے لوگ بھی اس جتنی باتیں ہو رہی ہے اکثر لوگ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کون سا نیک کام ہے؟ ہفتے میں 2 دن اپنی جامع مسجد میں پروگرام رکھا جاتا ہے، جس میں حضور کی سیرت کی باتیں، حضور کی صورت کی باتیں، حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کی مکی زندگی، مدینی زندگی، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، صحابہ کی زندگی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں یہاں پر کہی جاتی ہے اور لوگ کثرت سے الحمدللہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ میں یہ میسیج ہر ایک کو دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے اپنے مسجد میں، اپنے گاؤں میں یہ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور سخت ضرورت ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہمارے جوان جو آج بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے جوانوں کا طریقہ کچھ اور ہے، چلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ اسلامی طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزرتی ہے۔ اسلام کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اسلام نے ہمیں جو بتایا ہے ہم نے وہ سیکھنا اور سمجھنا چھوڑ دیے ہیں۔ آج ہمارے جوانوں کے اندر جو طریقہ پایا جاتا ہے، جو طریقہ اپناتے ہیں ہمارے جوان، جو کردار ہمارے جوانوں کے پاس ہے، وہ انگریز کا طریقہ ہے، وہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے جوان پہننے کا جو طریقہ ہے وہ انگریز کا طریقہ ہے، بولنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیے ہمارے جوانوں نے۔ اس لیے اس میسیج کو پہنچاؤ اور اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں، اپنی بستی اور علاقے میں، اپنی مسجدوں میں ہفتے میں 2 دن یا 1 دن یا مہینے میں 2 دن اپنے مسجد میں عشاء کے بعد پروگرام رکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں اسلام کے بارے میں، حضور کی سیرت، حضور کی مکی زندگی، مدینی زندگی، حضور کا چلنے کا طریقہ کیسا تھا، کھانے کا طریقہ کیسا تھا، سنت حضور کے چلنے کا طریقہ اور پینے کھانے کا طریقے کے مطابق
مطابق بتایا جائے تاکہ جوانوں کو معلوم ہو کہ آج جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا طریقہ غلط ہے، ہمارا کھانے کا طریقہ غلط ہے، پینے کا طریقہ غلط ہے۔ جب تک جوانوں کو معلوم نہیں ہوگا اسلام کو نہیں سمجھ سکتے، اسلام کو نہیں پہچان پائے گا۔ حضرات محترم، یہاں کے جوانوں کو میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہاں کے کرسچیان کو میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہفتے میں 2 دن عشاء کے بعد پروگرام، ہر ہفتے میں 2 دن پروگرام رکھتے ہیں اور یہاں پر محفلیں اور بزمیں سجتی ہے، یہاں پر باتیں ہوتی ہیں اسلام کے بارے میں۔ حضرات محترم، رب کی بارگاہ میں ان جوانوں کے لیے، ان گاؤں والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کے دلوں کو صاف کر دے، ان کے کاروبار میں خوب ترقی دے، ان کے غیب سے تو مدد فرما۔ حضرات محترم، یہ جوانوں نے یہ نیک کام جو شروعات کی ہے رمضان سے لے کر اب تک چل رہا ہے، گویا کہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اس پروگرام میں اگر گاؤں میں سے ہر ہفتے میں ایک انسان عمل کر لیا تو جنہوں نے اس کام کی شروعات کی ہے، اس کام کا آغاز کیا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرات محترم، آئیے مختصر وقت میں، کیونکہ 15 سے 20 منٹ کا پروگرام رکھا جاتا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرو اور پڑھے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور ایسا محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور میرے امام نے فرمایا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ ذرا سنیں، اللہ فرماتا ہے اور دین کا نشان دیکھنے کے لیے بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وہ اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان آیات میں ایک ہی حکم خداوندی نمایاں ہے کہ انسان دنیا میں پھیل کر روزی کو تلاش کرے، اپنی محنت اور جستجو سے اللہ کے پھیلے ہوئے رزق کو اکٹھا کرے، کیونکہ روزی فضل خداوندی ہے، اس لیے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا عین سعادت مندی ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کے حصول کا غلام بن جانا سب سے بری اور بدقسمتی اور ذلت و رسوائی ہے۔ لہذا حلال روزی کمانا انسان پر فرض عین ہے، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں انسان حلال روزی کو نہیں ڈھونڈتے ہیں، حلال کمائی کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ آج لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، لوگ کبھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی ہے۔ مسلمانوں، اپنی اولاد کو حلال رزق کھلایا کرو، اپنے بچوں کو حرام لقموں سے بچایا کرو، حلال رزق اور حلال لقمے اپنے بچوں کو دیا کرو، کیونکہ حلال رزق تلاش کرنا یہ میرے آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے نبی کی سنت ہے، مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ حلال رزق تلاش کرنا، حلال رزق ڈھونڈنا، اگر انسان حلال رزق ڈھونڈے گا، حلال رزق تلاش کرے گا، اس میں خدا کا فضل ہوگا، اس میں خدا کی مدد ہوگی، اس میں خدا کی رحمت ہوگی۔ حلال رزق کے بارے میں بہت ساری حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن آیت کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جن میں اپنے لیے اور بچوں کے لیے رزق کمانے کی از حد تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو حلال رزق کے بارے میں بتائے، اسلام کے بارے میں بتائے، وہ بچوں کو بتائے کہ جو حلال رزق کیسے کمائے جاتے ہیں، حلال کمائی کیسی ہوتی ہے، حرام لقمے سے پرہیز کیسے کیا جاتا ہے، اس میں کیسے بچایا جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے تم بچ جاؤ، اپنی زبان کو پاک کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے قلب کو صاف کر لو اور حلال رزق ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی آقا کی سنت ہے، انسان دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ اب ان حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے، کسب معاش کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرات محترم، محنت کرنا، مزدوری کرنا اور تجارت کرنا تو بڑے بڑے نبیوں نے کی ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے آقا نے تجارت کی ہے، حضرت آدم نے تجارت کی ہے، اور یہاں تک کہ کھیتی باڑی کرنا یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے جو آدم علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ رزق کا حلال ذریعہ تلاش کرنا فرض ہے۔ ارکان اسلام یعنی ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد مسلمانوں پر کوئی فرض عائد ہوتا ہے تو وہ حلال روزی کمانا ہے۔ اس لیے اس سے بھی حلال روزی کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ کسب حلال انسان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ قیامت کے روز جس طرح دوسرے فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ جہاں اور چیز کے بارے میں رب پوچھے گا، وہاں رب تبارک و تعالیٰ یہ حلال رزق کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، اس فرض کے بارے میں پوچھے گا، اس رکن کے بارے اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، فرائض کو پورا کرنے کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اسی طرح انسان سے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کس حد تک اس نے اس فرض عین کو پورا کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ حضرات محترم، ذرا سوچو صحیح، آج تو ہم دنیا میں کبھی سوچے نہیں ہیں، ہم نے غور و فکر نہیں کیے ہیں، اس میں کبھی ہم نے تمیز نہیں کیے ہے، یہ حلال روزی ہے، یہ حرام روزی ہے، یہ حرام کمائی ہے، یہ حلال کمائی ہے۔ آج انسان ایک ہی چیز سوچ کر بیٹھے ہیں، بس ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، ہمیں روزی ملنی چاہیے، ہمیں کمائی ہونی چاہیے۔ اے مسلمانوں، ذرا غور کرو، اپنے آپ کو غور کرو، تم جو کما کر لے کر آتے ہو اس میں غور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آج تم دنیا میں ہو، 4 دن کی زندگی ہے، اس 4 دن کی زندگی میں بھی آپ حلال و حرام کی تمیز کیا کرو، اس میں فرق پیدا کیا کرو، کیونکہ اگر آپ حلال رزق کمائی نہیں کرو گے، اس میں دھیان نہیں دو گے، اس میں توجہ نہیں دو گے، یہی کمائی تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ گے، لیکن تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارا بچہ کام آئے گا، یہ تمہاری اولاد کام آئے گی؟ آج اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے تم جھوٹ بولتے ہو، حرام کمائی کرتے ہو، حلال کی طرف چھوڑ دیے ہو، حلال رزق ڈھونڈنا چھوڑ دیے ہو، حلال کی تلاش میں نہیں رہتے ہو، بس سوچتے ہو کدھر سے بھی آئے مال آنا چاہیے، کدھر سے بھی ہو دولت آنی چاہیے، کدھر سے بھی ہو مال پیسے ہونا چاہیے۔ نہیں مسلمانوں، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو حرام کہا ہے، ایسا کرنے کو منع فرمایا ہے۔ آقا کی سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے حلال روزی ڈھونڈنا، حلال روزی تلاش کرنا، کیونکہ اس میں خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس میں خدا کی برکت ہوتی ہے، اس میں خدا کی مدد ہوتی ہے۔ جب تم حلال روزی تلاش کرو گے، یہاں بھی تمہیں کامیابی ملے گی، اور قیامت کے دن جب اللہ تم سے پوچھے گا، اللہ تم سے سوال کرے گا، پھر اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے نظر آؤ گے، تو اللہ بھی کہے گا یہ میرا بندہ ہے جنہوں نے حلال روزی کو تلاش میں لگا ہوا تھا، حرام کمائی کو چھوڑا تھا، اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال روزی کھلایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اسے جنت میں بھیج دو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرات محترم، یہ ہے حلال روزی۔ آج انسان کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، آج انسان کہتا ہے ہم مصیبت ہے، مصیبت ہمارے گھر میں ہے، پریشانی ہمارے گھر میں ہے، مصیبت کا شکوہ کرتے ہیں، پریشانی کا شکوہ کرتے ہیں، ہر طرح کے انسان کی زبان پر شکوہ آتی رہتی ہے، شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہمارا فریاد قبول نہیں ہوتے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں،
ہماری دعا ہم رات محترم بتاؤ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی، آپ کی التجا کیسے قبول ہوگی؟ اگر اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتے ہو، اپنے فریاد خدا تک پہنچانا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو اور خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، خدا کو خوش ہونا چاہتے، خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو حلال روزی کھایا کرو، اپنے بچے کو کھلایا کرو، اپنی اولاد کو کھلایا کرو، بیوی بچے کو کھلایا کرو اور خود اپنی اولاد کو حکم دو ادھر تم حلال روزی تمہارے اندر جب جائے گی، یہ لقمہ پیٹ میں جب حلال روزی جائے گی، حلال لقمہ جائے گا، جب تم اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے، ہاتھ نیچے تمہارا بعد میں آئے گا، اس حلال کمائی کی وجہ سے تمہاری دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ حضرات محترم، آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں فضیلت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے۔ حضرات محترم، بہت سارے حدیث پاک میں حلال روزی کے بارے میں ذکر آیا ہے، روزی کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہے، لہٰذا اس حدیث پاک سے مسئلہ اخذ ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث پاک، آپ نے بہت ساری حدیث پاک میں حلال روزی کے بارے میں یہ بات آئی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک حدیث اور آپ کو میں سناتا چلوں، جس کے حلال کا سکون سے انسان کا دل صاف اور پاک ہوتا ہے۔ اس کا سبب سے بڑا فائدہ جو انسان کو پہنچتا ہے وہ سکون قلب ہے، کیونکہ رزق حلال سے جس جسم کی پرورش ہوگی وہ یاد الہی کی طرف ضرور مائل ہوگا اور ذکر الہی سے انسانی قلب اور منور ہوگا۔ یہ روشنی قلبی اطمینان کا باعث بنتی ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ سکون قلب بھی ایک دولت ہے جو اللہ کے خاص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے، اور دنیا میں جس شخص کو ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہو وہ انتہائی خوش قسمت ہوتا ہے۔ یاد رکھے، انسان پریشانیوں میں اس وقت تک ہی مبتلا ہوتا ہے جب وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، انسان ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، پھر انسان کا دل نہیں لگتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ حضرات محترم، ایک حدیث پاک میں ہے، روایت میں ہے، حضرت معبد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معبد، تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو، میں عرض گزار ہوا۔ ہاں، راوی کا بیان ہے، آپ نے انگشت مبارک جمع فرمائے اور انہیں میرے سینے پر مارتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، بتاؤ صحیح، ہم نے کبھی اپنے دل سے پوچھا، اپنے ضمیر سے پوچھا، اپنے قلب سے پوچھا؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے صحابی سے کہا کہ اپنے دل اور ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس سے جان و دل کو اطمینان پہنچے، اور گناہ وہ ہے جو ضمیر کو کھٹکے اور سینے میں تردد پیدا کرے، چاہے لوگ تمہیں کچھ سمجھے، چاہے لوگ تمہیں کچھ فتوا دے۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ نیک عمل وہ ہے جس سے انسانی دل کا سکون اور اطمینان ہو، اور جس فعل پر انسانی ضمیر بے چینی پیدا ہو وہ گناہ ہے۔ لہذا رزق حلال سے انسانی قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے اور راحت کی نیند میسر آتی ہے، اور جیسے دنیا میں سکون اور قلب میسر آ جائے وہ سمجھو بڑا خوش قسمت انسان ہے، وہ انسان اچھا ہے جس کو سکون سے نیند آتی ہے۔ انسان سکون سے نیند لیتا ہے۔ حضرات محترم، دولت ہونا بڑی بات نہیں ہے، حضرات مال ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس جائیداد ہے، لیکن اس کو چین کی نیند نہیں آئی ہے، انہوں نے چین سے سوتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، کروٹ ادھر سے ادھر لیتا رہتا ہے، رات گزر جاتی ہے، دن گزر جاتا ہے، لیکن نیند پوری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں، اس کے پیٹ میں جو جاتا ہے وہ لقمہ جاتا ہے، وہ حلال کا لقمہ نہیں ہوتا ہے، حرام کا لقمہ ہوتا ہے۔ وہ حرام کے لقمہ کی وجہ سے اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی قسمت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر ایک انسان وہ بھی ہے جو دین کماتا ہے، رات و دن مزدوری دیتا ہے، رات و دن محنت کرتا ہے، لیکن حرام لقموں سے بچتا ہے، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو کبھی حلال لقمہ نہیں کھلاتا ہے۔ وہ انسان جو روزانہ مزدوری دیتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، محنت و مشقت کرنے کے بعد تھوڑا ہی مال لے کر آتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں ہوتی ہے، پھر وہ کھا پی کر اپنے بچوں کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر چین سے سو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، پھر سکون سے اسے
نیند آتی ہے پھر سکون سے سو جاتا ہے، پھر سکون سے اپنی نیند کو پوری کر لیتا ہے۔ حضرات محترم پتا چلا کہ انسان جب حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے قلب اور اس کا دل جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ پھر ایک وہی انسان ہے جو حلال و حرام کی تمیز کرنے لگتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور ہر چیز گناہ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور حلال رزق کی تلاش میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، کمائی کر کے لے کے آتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب وہ کھاتا ہے تو وہ انسان جب بستر پر جاتا ہے قسم خدا کی آرام سے سو جاتے ہیں اور سکون کی نیند لیتا ہے، اور سکون کی نیند بھی اسے آتی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہوں گا حضرات محترم بہت سارے احادیث کریمہ ہے، آپ محنت کریں، آپ مزدوری کریں، آپ اس میں مزدوری کریں۔ تجارت کرنا بھی حضور کی سنت ہے، تجارت کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، حضور نے تجارت کی ہے۔ حضرات محترم آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا حضرات محترم رزق حلال کے بغیر جو ہے، اس کے حلال کے بغیر انسان کا تقوی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ انسان متقی اس وقت بنتا ہے، انسان اس وقت متقی پرہیزگار ہوتا ہے جب وہ حلال رزق کھاتا ہے، حرام لقموں سے بچتا ہے۔ حضرات محترم رزق حلال ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، انسان عبادت گزار ہوتا ہے، اور اس میں عشق رسول کا جذبہ مؤذن ہوتا ہے، اور رزق حلال سے پرورش شدہ اولاد اور والدین کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ایسی اولاد کا شمار نیک پرہیزگار متقیوں اور صالحین میں ہوتا ہے۔ رزق حلال کھانے والے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، چہرہ چمکتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا وجود پاک ہو جاتا ہے، اور دنیا والے اس کی تعریف کرتے ہیں، دنیا والے اس کا نام کرتا ہے۔ صرف نام ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور گاؤں میں، گھر میں، باہر کہیں پر جاؤ اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ عزت کیسے آئی؟ لوگ ان کی عزت کرتے، کیسے عزت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ خدا کا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ خدا کا ہو جاتا ہے اس کی محبت سارے انسانوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے، اور سارے انسان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ حضرات محترم یہ ہے حلال رزق کمانے کا یہ فائدہ ہے۔ حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ حلال رزق کمانے کی کوشش کرے، حلال رزق ڈھونڈنے کی کوشش کرے، تلاش میں رہے۔ حضرات محترم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام اس خطے ارض پر پہلے انسان تھے جنہیں جنت سے یہاں اتارا گیا۔ حضرت حوا کو بھی فرشتے زمین پر چھوڑ گئے۔ عرصہ کے بعد دونوں کا میل ہوا اور ازدواجی دور کا آغاز ہوا، اولاد پیدا ہوئے، کنبہ بنا، اور اول سے خوراک کا مسئلہ درپیش آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم کے تحت کھیتی باڑی کا کام شروع کیا۔ حضرات کیا پتا چلا کہ کھیتی کرنا بھی آدم علیہ السلام کی سنت ہے، آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کھیتی کرنے کو اگر کوئی عالم کھیتی کرے، کوئی عالم بزنس کرے، کوئی عالم کاروبار کرے، لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھا نہیں پڑھا ہوگا، یہ بڑا عالم نہیں بنا ہوگا، یہ قابل مولانا نہیں بنا ہوگا، یہ بڑے مفتی نہیں بنے ہوں گے، اسی وجہ سے یہ کاروبار میں لگے ہیں، یہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر، اپنی لائن کو چھوڑ کر یہ کاروبار میں لگ گئے ہیں، کھیتی باڑی میں لگ گئے ہیں، بزنس میں لگ گئے ہیں، تجارت میں لگ گئے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، عالم بننا اور ہے، تجارت بننا اور ہے۔ عالم بھی بننا چاہیے، اس میں بھی ایک عالم بننا کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ حلال و حرام، ماں باپ کی تمیز، ماں باپ کا ادب و احترام، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حضرات اس کی تمیز کر لے، یہی فرض عین ہے، اتنا ہی سیکھنا فرض عین ہے۔ اسلام کے بارے میں سمجھ لے، خدا کی شان کے بارے میں، حضرات مصطفیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں اتنا انسان کے اندر اگر سمجھ آ جائے تو سمجھ لو ایک فرض اس نے ادا کر لیا ہے۔ لیکن حضرات کھیتی باڑی کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، تجارت کرنا یہ برا کام نہیں ہے، اس میں سنت ہے۔ آؤ آپ کو میں بتاتا چلوں، حضرات محترم علم کے تحت کھیتی باڑی کا کام شروع کیا، کس نے یہ پہلے کام شروع کیا؟ سب سے پہلے جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کام شروع کیے ہیں، اپنے ضروریات کے اور بھی بہت سے کام کیے ہیں، حتیٰ کہ 950 سال دنیا میں گزار کر اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ کی اولاد میں حضرت شیش علیہ السلام نے کپڑا بنایا،
اور اپنا پیٹ پالا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنہیں حضرت آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپ کے زمانے میں جب آپ کا زمانہ آیا انہوں نے اپنی زندگی میں بڑھئی کا کام، لکڑ کو کاٹتے تھے اپنے کام میں لاتے، حتیٰ کہ کشتی نوح بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اللہ کے ہاں آپ نے بڑا درجہ خلیل پایا، اپنی زندگی میں زراعت غلہ بنائی اور معمری کا کام کیا۔ حضرت اسماعیل بھی انہی کے نقش قدم پر چلے۔ حضرت اسحاق اور آل یعقوب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اشیاء کی تجارت سے بھی اپنا کسب معاش کا حاصل کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ وقت بھی تھے مگر اپنے بیوی بچے پیٹ پالنے کے لیے زرہ بنایا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ نے خود اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف انسانوں پر حاکمیت عطا فرمائی بلکہ جنات کے بھی آپ بادشاہ تھے، مگر اس کے باوجود زنبیل بنا کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دور حیات میں مختلف کام کیے، کبھی بھیڑ بکریاں چرائے، کبھی محنت و مزدوری کی، گویا کہ رزق حلال کمانے کی اتنی فضیلت ہے کہ ہر پیغمبر نے محنت اور صداقت سے حلال روزی ہی حاصل کی ہے، اس پر ہی توکل اور صبر کیا ہے۔ حضرات محترم، اس سے کیا پتا چلا کہ حلال رزق کمانے کے لیے بڑے بڑے نبی نے محنت کی ہے، بڑے بڑے نبی نے مزدور کی ہے، مزدوری کا کام انجام دیے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی، حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی، حضرت شیس جیسے نبی، حضرات محترم انہوں نے اپنے زمانے میں کام انجام دیے، کوئی تجارت کا کام انجام دیے، کوئی زیرہ بنائے، کوئی کھیتی باڑی کا کام انجام دیے۔ اس سے پتا چلا کہ کھیتی باڑی کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے بلکہ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے، اگر کوئی عالم یہ کام کرتے ہیں، کوئی علماء اگر اس کام کو انجام دیتے ہیں، کوئی مفتی یہ کام کرتے ہیں تو اس پر آپ تانا نہ دیا کرے، اس پر آپ کوئی ایسی سوچ اپنے دلوں میں پیدا نہ کرے کہ کوئی وہ بڑا عالم نہیں ہے، وہ بڑا مفتی نہیں ہے، انہوں نے بڑا کام نہیں کیے ہیں، یہ نہ سوچے بلکہ یہ سوچے کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں پہلے ان سے پوچھے، حضرت یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، تجارت کا کام کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کا کام انجام دے رہے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے نبیوں کا طریقہ ہے، بڑے بڑے نبیوں کی سنت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خود تجارت کا کام انجام دیا ہے، خود حضور نے تجارت کی ہے، اس سے پتا چلا تجارت کرنا اور کھیتی باڑی کرنا یہ غلط کام نہیں ہے بلکہ اچھا طریقہ ہے۔ شرط ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو حلال رزق دیا کرو اور حلال رزق ڈھونڈو، حلال رزق کی تلاش کرو، اپنے بچوں کو حرام لقموں سے بچایا کرو۔ حضرات محترم، پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے، ہر ہفتے میں 2 بار پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ ساری باتیں بتائے جائیں گی، اس لیے کہ 15 سے 20 منٹ کا پروگرام ہی رکھا جاتا ہے، اس میں بہت ساری ایسی بات ہے جو ہم کو سمجھنے کی اور سننے کی ضرورت ہے، خاص طور سے جوانوں، خاص طور سے بزرگوں، آپ ذرا خیال کریں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ 4 دن کی زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اور مال ختم ہونے سے پہلے مال کو غنیمت جانو، جوانی ختم ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ جوانی ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ مال ختم ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن یہ دولت ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ جوانی ختم ہو جائے گی، مال کا بھی حساب دینا ہوگا، جوانی کا بھی حساب دینا ہوگا، دولت کا بھی حساب دینا ہوگا، یہ عمر کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا، یہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، اس لیے اپنی جوانی کو ایسے کاموں میں لگا دو، اپنی عمر کو ایسے کاموں میں لگا دو کہ جس کام سے خدا بھی راضی ہو جائے اور خدا کے رسول بھی راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے اور اسلام میں وہ کام کرے جس کام کو حضور نے پسند کیا ہے، صحابہ وہ کام کیا کرتے تھے تو حضور پسند فرمایا کرتے تھے، اور حضور نے جس کام کو پسند کرے تو پھر اس کام سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، خدا کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اسلامی طریقہ اپناؤ، اسلام سے محبت کرو، حضور کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی میں نے جو کچھ پیغام دیا ہے، میں نے جو سندیش اور میسج پہنچایا ہے، یہ ہمارے طرف سے کوئی گھر کی بات میں نے نہیں کہی ہے، میں نے جو بھی بیان کیا ہے یہ حضور کی
باتیں ہیں، مدینے والے آقا کی باتیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی کی باتیں میں نے کہی ہے، اس لیے اس پر عمل کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ اپنی بھی مسجدوں میں ایسا پیغام اور ایسے میسیج پہنچانے کا کام انجام دے تاکہ ہر ایک کو، جوانوں کو معلوم ہو جائے آج اسلام کی شان میں، مصطفیٰ کی شان میں، مصطفیٰ کے اہل بیت کی شان میں لوگ نہ جانے انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ زبان درازی کرتے ہیں، کس لیے اٹھاتے ہیں؟ آخر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے کرتوت ہیں، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام کو سمجھنا اور سیکھنا چھوڑ دیا ہے، دین کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے دنیا کی طرف توجہ دی ہے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اسلام کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کی ذات پر، مصطفیٰ کی شان میں، مصطفیٰ کی ذات میں، مصطفیٰ کے اہل بیت کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے، لوگ زبان درازی کرتے ہیں۔ جس دن سے تم قرآن پڑھنا شروع کر دو گے، اسلام کو پہچاننا شروع کر دو گے اور اسلام سے تمہاری محبت ہو جائے گی، قسم خدا کی جو انگلیاں اٹھتی تھی وہ انگلیاں نیچے ہو جائے گی، جو زبان دراز ہوتی تھی، جو اپنی زبان سے اپنے منہ سے آواز کو بلند کیا کرتے تھے، وہ آواز بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو انسان اسلام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، تو قسم خدا کی اس آواز میں خدا کی مدد ہوتی ہے، خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ جو ہاتھ اللہ کے نام سے، حضور کے نام سے، اہل بیت کے نام سے، اسلام کے نام سے، قرآن کے نام سے وہ ہاتھ بلند ہو جائے تو اس ہاتھ میں خدا کی طاقت اور خدا کی مدد آ جاتی ہے، پھر اس ہاتھ کو نیچا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس آواز کو نیچے کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھ تمہارا ہوتا ہے، اس ہاتھ میں طاقت خدا کی ہوتی ہے، خدا کی مدد ہوتی ہے۔ محترم، اس لیے ہمیں چاہیے اس پیغام کو ذرا لوگوں تک پہنچاؤ، میسیج پہنچاؤ۔ حضرات محترم، یہیں تک ہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ حلال رزق تلاش کرو، حلال رزق ڈھونڈا کرو، حرام لقموں سے بچا کرو۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ حرام لقموں سے بچنے کی اور اپنے اولاد کو بچنے کی تاکید کرے، اپنی اولاد کو بتائے، اپنی بیوی بچے کو بتائے کہ حضرات محترم اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تم حلال رزق تلاش کرو گے تو خدا بھی خوش ہوتا ہے، خدا کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور دین کا نشان دیکھنے کے لیے بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وہ اپنے رب کا فضل اور وہ اپنے رب کا فضل اور وہ اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ حضرات محترم، خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، خدا سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ خدا پر یقین رکھو، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، یقین کامل ہونا چاہیے۔ یقین جب تک تمہارا کامل نہیں ہوگا، یقین جب تک تمہارا پختہ نہیں ہوگا، حضرات محترم، تم ہمیشہ پھر پریشانی ہی نظر آؤ گے۔ اس لیے اپنے یقین کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو۔ ایمان جب تک تمہارا مضبوط نہیں ہوگا، جب تک تمہیں یعنی کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، ایمان کو مضبوط کرو، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کی مدینی مکی زندگی کو پڑھا کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس طریقے کو اپناؤ جس طریقہ نے حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ حضور نے جیسے چلنے کو، کھانے کو، پینے کو طریقہ بتایا، اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ انگریز کا طریقہ چھوڑو، یہودی کا طریقہ چھوڑو۔ آج سے عہد کرو کہ ہم جو بھی کام کریں گے حضور کے طریقے پر ہی کام کریں۔ اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، قرآن اور حدیث جو ہم نے سکھائے ہیں، اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ جس دن سے یہ کام کرنا شروع کر دو گے، پھر انقلاب آ جائے گا، انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پھر قسم خدا کی تم پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا، اسلام کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی طرح سے بھی لفظاً، حرفاً یا سہواً غلطی ہو، مولا میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے میرے ساتھ مل کر سب بلند آواز سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔